ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، اس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت موصول ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 جون 2009 کو ضلع نانکانہ کے ایک نوائی گاؤں اٹا والی میں عیسائی مذہب کی مبلغہ آسیہ مسیح نے قرآن مجید اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نہایت نازیبا، دل آزار اور گستاخانہ کلمات کہے، جن کو دہرانے کی میری زبان اجازت نہیں دیتی۔ آسیہ مسیح کے شوہر عاشق مسیح نے فوری طور پر وفاقی وزیر اقلیتی امور شہباز بھٹی سے رابطہ کیا، جن کی مداخلت پر کئی دن تک ملزمہ کے خلاف پرچہ درج نہ ہو سکا۔ وفاقی وزیر کی اس حرکت سے علاقہ بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بالآخر 19 جون 2009 کو آسیہ مسیح کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C کے تحت FIR نمبر 326 درج کر لی گئی اور ملزمہ کو گرفتار کر کے حفاظتی اقدام کے طور پر ڈسٹرکٹ جیل شیخو پورہ بھیج دیا گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس کیس کی تفتیش پنجاب پولیس میں نیک نامی اور دیانتداری کی مثالی شہرت رکھنے والی جناب سید محمد امین بخاری SP شیخو پورہ نے کی، جنہوں نے 26 جون 2009 کو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 161 کے تحت آسیہ مسیح کا بیان ریکارڈ کیا اور نہایت جانفشانی، غیر جانبداری اور شفاف طریقے سے اس کیس کے تمام پہلوؤں کی مکمل تفتیش کرتے ہوئے آسیہ مسیح کو واقعی ملزمہ قرار دیا اور اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ملزمہ آسیہ مسیح کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور قرآن مجید کے متعلق گستاخانہ باتیں کرنا قانونی طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ ملزمہ نے یہ تمام باتیں نہ صرف تسلیم کی ہیں بلکہ اپنی غلطی کی معافی بھی مانگی ہے۔ اس مقدمہ کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج نانکانہ صاحب جناب محمد نوید اقبال کی عدالت میں ہوئی۔ ملزمہ کی طرف سے اکبر منور دورانی ایڈوکیٹ، طاہر گل صادق ایڈوکیٹ، چودھری ناصر انجم ایڈوکیٹ، جسٹن گل ایڈوکیٹ، طاہر بشیر ایڈوکیٹ، ایرک جون ایڈوکیٹ اور منظور قادر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، جبکہ استغاثہ کی طرف سے میاں ذوالفقار علی ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ تقریباً 1.5 سال تک اس مقدمہ کی سماعت ہوتی رہی۔ 8 نومبر 2010 کو اس مقدمہ کا فیصلہ سناتے ہوئے ایڈیشنل سیشن جج نے جرم ثابت ہونے پر ملزمہ آسیہ مسیح کو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C کے تحت سزائے موت کا مستحق قرار دیتے ہوئے اپنے فیصلے میں لکھا، جہاں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اس گاؤں میں عیسائی حضرات کی ایک کثیر تعداد مسلمانوں کے ساتھ کئی نسلوں سے آباد ہے، لیکن ماضی میں اس قسم کا کبھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ مسلمان اور عیسائی دونوں ایک دوسرے کے مذہبی جذبات اور اعتقادات کے سلسلے میں برداشت اور رواداری کا مظاہرہ کرتے آ رہے ہیں۔ اگر توہین رسالت کا اس قسم کا کوئی واقعہ پہلے کبھی اس گاؤں میں پیش آیا ہوتا تو یقیناً فوجداری مقدمات اور مذہبی جھگڑے اس گاؤں میں پہلے سے موجود ہوتے، لہٰذا اس دفعہ یقیناً توہین رسالت کا ارتکاب ہوا ہے، جس کے باعث مقدمہ درج ہوا اور عوامی اجتماع منعقد ہوا اور یہ معاملہ اس قصبے اور ارد گرد میں موضوع بحث بن گیا۔ یہاں یہ ذکر کرنا بھی مناسب ہوگا کہ نہ تو ملزمہ خاتون نے اپنی صفائی میں کوئی شہادت پیش کی اور نہ ہی دفعہ 340 ضابطہ فوجداری کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات غلط ثابت کیے۔ مزید اس کی گہرائی میں جائیں تو بہت سے چہرے بے نقاب ہوتے ہیں، کوئی پوپ آتا ہے تو کہیں سلمان تاثیر کی ضلالت بھری موت اور کہیں شیر دل ممتاز قادری کی شہادت یاد آتی ہے۔ یہ شروع میں مختصر بات اس لیے کی کہ جو لوگ اس بات کا وویلا کر رہے ہیں کہ وہ بے قصور تھی تو انہیں پتہ چلے کہ وہ بے قصور نہیں تھی۔ جب اسے سزا سنائی گئی تو کہاں کہاں سے بارش کے مینڈکوں کی طرح حقوق کی عالمی تنظیمیں اور سیکولر لوگ نکل کر سامنے آ گئے کہ ایک عورت کو بے قصور پھانسی دی جا رہی ہے، جہاں آئے دن سینکڑوں بے قصوروں کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تب یہ سارے کہاں مرے ہوتے ہیں؟ چوں ہی بات اسلام کی آتی ہے تو ہر چوٹ چماڑ منہ اٹھائے بھونکنے پہنچ جاتا ہے۔ یہاں ایک بھینس کے چکر میں وزیر اعظم صاحب ایک IG کو سسپینڈ کر دیتے ہیں اور شرم کی ایک لکیر بھی چہرے پر عیاں نہیں ہوتی۔ ختم نبوت کے نام پر ووٹ اکٹھے کیے جاتے ہیں اور آتے ساتھ ہی قادیانی کو مشیر لگا دیا جاتا ہے۔ ممتاز قادری کو پھانسی دی جاتی ہے تو سارے سیاسی لوگ مل جاتے ہیں، کیونکہ معاملہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور ان بے شرموں کو اس سے کوئی غرض نہیں، انہیں بس کرسی پر بٹھا دو اور تماشا دیکھتے جاؤ۔ اب اس ملونہ کو آزاد کیا گیا تو وہ بھٹو کی آخری نشانی جو نہ بندہ ہے اور نہ زنانی، وہ بول پڑتا ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کا تقدس رکھنا چاہیے۔
تو جب تمہارے باپ کی بات آتی ہے تو تب تمہارے پچھواڑے میں لال مرچوں کی پوری بوری الٹ جاتی ہے، تب تقدس کہاں جاتا ہے؟ اور جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بچتی تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت رحم دل تھے، وہ ہوتے تو کیا ایسا کرتے؟ تو ذرا غور سے سننا، کان کھول کر سننا اور دماغوں کو بھی کھول کر سننا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو کیا کرتے؟ ایک یہودیہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ ایک آدمی نے اس کا گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خون کو رائگاں قرار دے دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ کندھے شخص کی ایک ام الولد لونڈی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ وہ اسے منع کرتا تھا، وہ گالیاں دینے سے باز نہیں آتی تھی، وہ اسے جھڑکتا تھا مگر وہ نہ رکتی تھی۔ ایک رات اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کی۔ اس نے ایک بھالا لے کر اس کے پیٹ میں پیوست کر دیا اور اس زور سے دبایا جس سے وہ مر گئی۔ صبح اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، میں اس آدمی کو قسم دیتا ہوں جس نے یہ کیا، جو کچھ کیا، میرا اس پر حق ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر ایک نابینا آدمی کھڑا ہو گیا، اضطراب کی کیفیت میں لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسے منع کرتا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینے سے باز نہ آتی تھی، میں اسے جھڑکتا تھا مگر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ اس کے بطن سے میرے 2 ہیروں جیسے بیٹے ہیں اور وہ میری رفیقہ حیات تھی۔ گزشتہ رات جب وہ آپ کو گالیاں دینے لگی تو میں نے بھالا لے کر اس کے پیٹ میں پیوست کر دیا، میں نے زور سے اسے دبایا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری گفتگو سننے کے بعد فرمایا، تم گواہ رہو، اس کا خون حدر ہے یعنی رائگاں ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی اسے قتل کیا جائے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو گالی دی اسے کوڑے مارے جائیں۔ اسی طرح حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، آپ کسی شخص سے ناراض ہوئے تو وہ بھی جواباً بد کلامی کرنے لگا۔ میں نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ میرے ان الفاظ کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا غصہ ختم ہو گیا۔ اب وہاں سے کھڑے ہوئے اور گھر چلے گئے۔ گھر جا کر مجھے بلوایا اور فرمانے لگے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اجازت دے میں اس گستاخ کی گردن اڑا دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر میں تم کو حکم دے دیتا تو تم یہ کام کرتے؟ میں نے عرض کیا، اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم فرماتے تو میں ضرور اس کی گردن اڑا دیتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ کسی کے لیے نہیں کہ اس سے بد کلامی کرنے والے کی گردن اڑا دی جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے کی ہی گردن اڑائی جائے گی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ختمہ قبیلے کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عورت سے کون نپٹے گا؟ اس کی قوم کے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کام میں سر انجام دوں گا۔ چنانچہ اس نے جا کر اسے قتل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 بکریاں اس میں سینگوں سے نہ ٹکرائیں، یعنی اس عورت کا خون رائگاں ہے اور اس کے معاملے میں کوئی 2 آپس میں نہ ٹکرائیں۔ بعض مورخین نے اس کی تفصیل یوں بیان کی ہے کہ اسماء بنت مروان بنی امیہ بن زید کے خاندان سے تھی، وہ یزید بن زید بن حسن الختمی کی بیوی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا و تکلیف دیا کرتی تھی، اسلام میں عیب نکالتی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لوگوں کو اکساتی تھی۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عدی کو جب اس عورت کی ان باتوں اور اشتعال انگیزی کا علم ہوا تو کہنے لگے، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں نظر مانتا ہوں، اگر تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخیر و عافیت مدینہ منورہ لوٹا دیا تو میں اسے ضرور قتل کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بدر میں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے واپس تشریف لائے تو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عدی
آدھی رات کے وقت اس عورت کے گھر میں داخل ہوئے تو اس کے ارد گرد اس کے بچے سوئے ہوئے تھے۔ ایک بچہ اس کے سینے پر تھا جسے وہ دودھ پلا رہی تھی۔ عمیر نے اپنے ہاتھ سے عورت کو ٹٹولا تو معلوم ہوا کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ عمیر نے بچے کو اس سے الگ کر دیا، پھر اپنی تلوار کو اس کے سینے پر رکھ کر اسے زور سے دبایا کہ وہ تلوار اس کی پشت سے پار ہو گئی۔ پھر نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو عمیر کی طرف دیکھ کر فرمایا، کیا تو نے بنت مروان کو قتل کیا ہے؟ کہنے لگے، جی ہاں، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمیر کو اس بات سے ذرا ڈر سا لگا کہ کہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے خلاف تو قتل نہیں کیا۔ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس معاملے کی وجہ سے مجھ پر کوئی چیز واجب ہے؟ فرمایا، 2 بکریاں، اس میں سینگوں سے نہ ٹکرائیں۔ پس یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی مرتبہ سنا گیا۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارد گرد دیکھا، پھر فرمایا، تم ایسے شخص کو دیکھنا پسند کرتے ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی مدد کی ہے تو عمیر بن عدی کو دیکھ لو۔ یہ صرف چند واقعات ہیں، اگر تاریخ اسلام کھول کر دیکھ لی جائے تو گستاخوں کی اڑتی گردنیں ہر طرف بکھری نظر آئیں گی۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسا ہوتا تو نہ عدالتیں لگنی تھی اور نہ اتنے سال کیس چلنے تھے، وہاں ثاقب نثار نہیں ممتاز قادریوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ہم ان سب لوگوں سے بری الذمہ ہیں جنہوں نے یہ گھٹیا فیصلہ لیا اور جو اس کی طرفداری کر رہے ہیں، تو ہی ان کو عبرت کا نشان بنانا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، اس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت موصول ہو جائے گی۔